ویلکم بیک ناظرین. بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے پاکستان کے مسائل پر, لیکن محمد علی صاحب اس کے ساتھ سپلیمنٹری یہ بھی لے لیجئے کہ جب آپ کا کانسنٹریشن آف پاور ایک جگہ پہ بڑی زیادہ ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا, چلیں آپ اس ماڈل کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈیموکریسی میں ترقی نہیں کر رہے, تو پھر کس ماڈل میں آپ ترقی کریں گے اور اس میں پھر کانسنٹریشن آف پاور کہاں پہ ریلائی کرے گی, اس کا بتا دیں. دیکھیے میں ڈیموکریسی کو پہ تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان میں ڈیموکریسی کا ماڈل ہے وہ میں کسی فرد یا ادارے سے بالاتر ہو کے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ جناب آپ کا جو ہائیبریڈ ماڈل ہے نا, وہ ہائیبریڈ ماڈل دراصل جاگیردار, مولوی اور جو آپ کا تاجر ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو پاور ایلیٹ ہے نا وہ حقیقت میں آپ کو پولیٹیکل سائنس یہی بتاتی ہے کہ وہ اس میں تمام وسائل کا جو ارتکاز ہے وہ تاجر برادری, دینی علماء اور ساتھ ہی ساتھ جو جاگیردار طبقہ ہے اس کا ہے. جو اگر آپ فوج کی بات کرتے ہیں, میں فوج کا دفاع کرنے کے لیے یا نہیں بیٹھا ہوا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فوج ایک لوور مڈل کلاس آدمی ہی جوائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ کوئی جاگیردار کا بچہ یا کوئی سیاستدان کا بچہ آپ کو فوج میں نظر نہیں آئے گا. لیکن بات آپ کی جو یہ ہے, حقیقت جو اس دن آرمی چیف نے بریفنگ کے دوران سوال اٹھایا کہ دراصل ہم شہادتیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ بیڈ گورننس ہے. تو بیڈ گورننس جو ہے میں اس میں تفریق نہیں کرتا. آج تک 75 سال کی تاریخ میں پاکستان کے بلوچستان کے سرداروں کو اسلام آباد اور راولپنڈی نے نوازا ہے, اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا. آپ چاہے بگٹی ہو چاہے رئیسانی ہو, آپ نے صرف اپیز کیا ہے اور جیبیں بھری ہیں سرداروں کی, اور ان کو نہ ریاست نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے, نہ جوڈیشری نے ٹھہرایا ہے, نہ ان کے ووٹر نے ٹھہرایا ہے کہ جو 75 سے 80 سال میں ان کو وسائل فیڈریشن نے دیے ہیں کیا انہوں نے اپنے علاقے پہ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کیے ہیں یا نہیں کیے, اور کیا جمہوریت ان کے لوگوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے جاگیردار کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکیں کہ جو پیسے اربوں آپ لیتے رہے ہیں رائلٹی کی مد میں گیس کے, وہ کیا آپ نے لوگوں کے اوپر خرچ کیے ہیں. اور یہ حق جو ہے یہ تو انسان نے خود حاصل کرنا ہے. آخری جملہ دیکھیں, ڈیموکریسی کی جب بات کی جاتی ہے تو بنیادی طور پہ ایک بڑے مشہور لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے بڑے آسان الفاظ میں پولیٹیکل سائنس کے کانٹیکسٹ میں ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ ورلڈ میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت کو کیسا ہونا چاہیے, جبکہ ڈیولپنگ ورلڈ وہ ہوتی ہے جہاں پہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عوام کو کیسا ہونا چاہیے. تو جب تک ہم اس طرح کی جذباتی اور نارمیٹیو باتیں کریں گے کہ جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہماری توقعات پہ جو مرضی پارٹی آئے, جو مرضی حکومت آئے, جو مرضی حکمران آئے, اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کرتے اور اس سے بہتر لوگوں کو اپنے جیسوں کو ہم نہیں لے کے آتے, تو پھر یہی ہوگا کہ یہ لوگ مل بیٹھ کے اپنی تنخواہیں تو بڑھاتے رہیں گے اور ہم یہاں بیٹھ کے کمپلین کرتے رہیں گے. اب سمینہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے؟ تو اس میں محمد علی صاحب کا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, ان پر ہی صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی سب کچھ کریں. آپ کو ایک وول پکچر کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اپنی اپروچ کو ڈیفائن کرنا ہے. تو وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ وہ اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ پاور میں رہا ہے تو اسی کو ہی سوال ہوگا, سب سے پہلے تو اسی کو ہی ریسپانسبل ٹھہرایا جائے گا نا, جس کے پاس پاور ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی سردار وغیرہ جو ہے انہوں نے اگر نہیں ڈیلیور کیا تو ان کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. تو دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کے تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا, یا تو یہ کہ جو عوام اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ انہیں رد کر دیتے ہیں اگلی دفعہ الیکشن میں, تو وہ تو عوام نے کئی بار کیا ہے. ابھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کا, اس میں بڑے بڑے برج الٹ گئے. آپ کے جو یہ زمیندار تھے, جو الیکٹیبلز جن کو ہم کہتے ہیں, جو آپ کے بہت بڑے بڑے نام تھے, لوگوں نے ان کو اٹھا کے پٹخ دیا, اور ایسے ایسے ان نون لوگ جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں ان کو پہنچانے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عوام کا فیصلہ نہیں مانا. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اگر اس کے اوپر میں آ جاؤں, لیکن عوام نے تو اپنے شعور کا مظاہرہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی عوام نے کبھی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے طور پر ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے بڑی مشکل حالات میں کیا ہے. اگرچہ انہیں کنفیوز کرنے کی بڑی کوشش کی گئی,
پھر بھی انہوں نے کیا ہے. تو یہ روایتی الیکشن نہیں تھا جو 2024 کا الیکشن تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کی رائے کو مانا نہیں, ہم نے عوام کی رائے کو رد کیا, تو اس وجہ سے وہ ابھی تک ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم بھی تو لا کے دوسرا جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, وہ پھر وہ آپ کا سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے نا, کہ جو آپ کی جوڈیشری ہے, جو آپ کے باقی ادارے ہیں, وہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ جی آپ نے کیا ڈیلیور کیا. تو وہ تو سارے خود اس قابل ہے کہ ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو انہوں نے کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں, جس کے ساتھ مل ملا کے رلا کے آنا ہے, کھانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو سیف گارڈ بھی کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی. محمد علی صاحب, عوام نے اپنا حق ادا کیا ہے. عوام نے, دیکھیے عوام, آپ سندھ کے جو گوٹ ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے, آپ جنوبی پنجاب کے علاقے دیکھ لیجئے پسماندہ, آپ بلوچستان کے پسماندہ علاقے دیکھ لیجئے, وہ کیا ان لوگوں کو اپنا ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں؟ آپ چلیے میرے ساتھ ایک پروگرام کر لیتے ہیں, جا کے آپ پوچھ لیں کہ یہ جن سرداروں کو ہم ٹھہرا رہے ہیں سب کچھ, تو عوام بھی انہیں پہچان چکے ہیں, وہ ان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو نہیں مانتے. آج کون ہے ان کے ریپرزینٹیٹیوز جو آپ دیکھ لیں, وہ تو جن کو لے کر آئے ہیں وہ تو انہی کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جن کو آپ نے اس میں اسمبلیوں میں بٹھا دیا, ان کو کون اپنے ریپرزینٹیٹیو سمجھتا ہے؟ تو عوام نے اپنا حق ادا کیا. آگے آپ کا سسٹم, آپ کی ریاست اس چیز کو قبول کرنے کے لیے, اور جو آج کی ریئلٹیز ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 70 سال سے چیزیں چل رہی ہیں ہم اسی طرح آگے بھی چلائیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہاں پر اب آپ کو یہ ایک اب مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اب لوگوں میں اس طرح کا شعور آ چکا ہے کہ جہاں پر لوگ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس میں آف کورس آپ کی جو سوشل میڈیا ہے, اس میں جو آپ کی جدت ہے دنیا میں جو آئی ہے, اس کا ایک فرق ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ ود ٹائم زیادہ بار بار دھوکے کھا کے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں, تو وہ ایک فرق ہے جو لوگوں میں آیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی سمینہ, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی. کچھ دنوں سے ہم یہ ڈسکورس بھی دیکھ رہے ہیں, اس پہ صحافی بھی لکھ رہے ہیں, انصار عباسی جیسے صحافی بھی لکھتے ہیں, پھر نجم سیٹھی جیسے صحافی اپنے ٹاک شوز میں بھی کہتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ سے سوال کروں گا اس حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا کنٹرول میں آ جائے, عمران خان صاحب اس پر تھوڑا سا نیریٹو اپنا ٹھیک کر لیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں. تو سر, جب ایسی باتیں ملک میں ہوں گی اور ایسی چیزیں کہی جائیں گی کہ سارا مسئلہ جی وہ فساد کی جڑ تو سوشل میڈیا ہے, اسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے, اور اگر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو باقی ٹھیک ہے, پھر خان صاحب آ جائیں باہر, کچھ نہیں ہوگا. تو ان پہ 100 مقدمات یا 150-200 مقدمات بنائے ہوئے, وہ پھر جھول جھونکنے کے مترادف ہیں. آپ کے مین سٹریم کے جب بڑے صحافی, جو کہ باخبر صحافی ہم میں جن کو کہتے ہیں, ان کی جانب سے جب ایسی لائن لی جاتی ہے, اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں سر؟ لیکن جی, انصار صاحب ہو جائیں, شیٹھی صاحب ہو جائیں, یہ ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اور یقیناً آپ کی طرح مجھے یقین ہے آپ توقع مجھ سے نہیں کریں گے کہ میں اس سے اتفاق کروں. کیونکہ دیکھیں, جو سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا کے جو ڈائنامکس ہیں, اور جو جس طرح پرنٹ اور الیکٹرانک اب ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور سوشل جس طرح وہ ایوالو کر رہا ہے, اور دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انحصار کر رہی ہے, تو پورا گلوبل ڈائنامک ہے, یہ کوئی اسٹیٹ سینٹرک نہیں ہے. ہاں, اس میں یہ البتہ دیکھنے کی بات ہے کہ مختلف قوموں نے کس طرح سے اس کو کنسٹرکٹیو انداز میں, اس ٹیکنالوجی کو, اس اپرچونٹی کو استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے معاشی, معاشرتی, سیاسی, سماجی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھیں اور حل کریں, بجائے کہ اس میں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے عام معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ملک میں یوتھ کے لیے جو مواقع ہیں, چاہے وہ سپورٹس ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے ریسرچ ہو, چاہے انٹرپرینیورشپ ہو, اس کے حوالے سے جو ہماری بیوروکریسی اور حکومت اور ریاستی اداروں کی روایتی سوچ ہے بیوروکریٹک, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس انداز میں وہ ایلون مسک صاحب کو لائے ہیں, انہوں نے ان کے ہر منسٹری کا ناطقہ بند کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 40% میں اپنا محکمہ دفاع کو اگلے 5 سال میں کم کر دوں گا. 60,000 لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں, سرکاری افسران کو. تو یہ تو امریکہ کی حالت ہے. تو آپ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں بھی جو ٹریڈیشنل بیوروکریٹک پروسیسز ہیں, لارج اوور امپلائڈ پولیٹیسائز جو ریاستی ادارے ہیں, حکومتی ادارے ہیں, ان کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں
کہ جو ہمارا یوتھ جو فرسٹریٹڈ ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ روایتی انداز سے حل نہیں ہو سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ریاستی ادارے بھی بدلتی ہوئی دنیا اور عالمی تقاضوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو ایک اسمال لین اینڈ مین قسم کا گورننس کا سسٹم سامنے لائے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اور گائیڈ اور پروٹیکٹ کرے. باقی جو کام ہیں وہ لوگوں کو خود کرنے دیں تاکہ ایک یوتھ ڈریون، ایک وائبرنٹ ہماری اکانومی، سوسائٹی ڈیولپ ہو جس میں یوتھ کو موقع بھی ملے اور وہ منفی جو ڈسکورس ہے یا سرگرمیاں ہیں اس کے بجائے کھیلوں کے میدانوں کا رخ کرے، انٹرپرینرشپ کرے، اسٹارٹ اپس کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. سمینہ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی، اجمل جامی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، بات یہی ہے پاکستان نے اگر بڑھنا ہے، ایک تو پالیسیز میں تسلسل کے ساتھ مواقع بھی وہ فراہم کرنے ہوں گے جہاں پہ آزادی کے ساتھ لوگ اپنی زندگی بھی گزار سکیں اور پھر ان کو یہ آزادی بھی حق حاصل ہو کہ انہوں نے کس کا چناؤ کرنا ہے اور پھر اس کو بھی یقینی بنایا جائے کہ وہ شخص ان کو نظر بھی آئے اقتدار میں بیٹھا ہوا. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے کے بعد.